अस्सलाम वालेकुम। कराची में एक इलाका है बहुत मशहूर जिसका नाम है नाज़िमाबाद। अच्छा, एक नया नाज़िमाबाद है, उसके क्योंकि इश्तिहार बहुत चले हैं तो इसलिए नया नाज़िमाबाद बहुत दूर है और नाज़िमाबाद से और नॉर्थ नाज़िमाबाद से भी बहुत दूर है। जो पुराना नाज़िमाबाद है उसके 5 ब्लॉक हैं, 1 2 3 4 5। जो ब्लॉक 5 है वो इतना मशहूर नहीं है क्योंकि उसको नाज़िमाबाद के तौर पे लिया नहीं जाता, या थोड़ा सा वो डिफरेंट है। इस वजह से उधर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ब्लॉक 5 में। मैट्रिक बोर्ड का ऑफिस है वहाँ पे। उसके अलावा वहाँ अब्बासी शहीद हॉस्पिटल है। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल कराची का शायद तीसरा बड़ा हॉस्पिटल है सरकारी, और 2 बड़े जिना और सिविल है, और सेंट्रल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है अब्बासी शहीद हॉस्पिटल। जिस जगह अब्बासी शहीद हॉस्पिटल है वहाँ आज से बहुत साल पहले जब वो नहीं बना था तो वहाँ पे एक खाली ग्राउंड था जिसमें मुख्तलिफ खेल खेले जाते थे। उस वक्त जब वो ग्राउंड था उस वक्त हॉकी का बहुत ट्रेंड था पाकिस्तान में। कराची में हॉकी बहुत ज़्यादा ग्राउंड्स में और सड़कों पे भी खेली जाती थी। अब तो आपको कोई हॉकी खेलता हुआ नज़र भी नहीं आएगा, सिवाय हॉकी के ग्राउंड में शायद नज़र आ जाए। तो उस ज़माने में वहाँ हॉकी भी खेली जाती थी और लड़के क्रिकेट भी खेलते थे। तो बीच में मिक्सचर सा होता था अजीब। कई कई मैच हो रहे हैं, एक खिलाड़ी जो इधर फील्डिंग कर रहा है वो दूसरे की विकेट के करीब है, उसकी कमर है, उधर से भी डर रहा है वहाँ से बॉल न लग जाए। और अक्सर ये होता था कि कुछ लड़के जो थे, हॉकी वाले तो खैर पहले आ जाते थे, जो बाद में आते थे क्रिकेट वाले, वो उनके साथ एक थोड़ा सा अनबन हो जाती थी और वो कहते थे हटो हमें क्रिकेट खेलनी है। फिर कोई मामला रफा दफा कराता था और जो है वो जगह किसी के एक के हवाले हो जाती थी कि भाई इतनी जगह में हॉकी खेलना और इतनी जगह में क्रिकेट खेलना। इस तरह कोई सेटिंग हो जाया करती थी। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, बस थोड़ा सा एक वो हो जाता था कि हम पहले आए और हम पहले आए, इस तरह। अच्छा, उस इलाके में ब्लॉक 5 में वहाँ से अगर अंदर की तरफ जाए पापोश की तरफ तो बीच में एक राउंड अबाउट आता था जिसका नाम खिलाफत चौक है, जो कि रेलवे लाइन क्रॉस कर, एक लोकल रेलवे लाइन अभी भी मौजूद है। उस जगह पे जहाँ रेलवे लाइन है उससे ज़रा पहले एक होटल अल अब्बास होटल है। अल अब्बास होटल की खास बात यह कि एक तो वहाँ खाना अच्छा मिलता है बहुत, अभी नहीं पता रिसेंटली क्या हाल, लेकिन एक ज़माने तक 90s तक बहुत अच्छा खाना मिलता था। आप रात के 2:30 बजे चले जाएँ, सुबह 5 बजे चले जाएँ, 11 बजे 12 बजे, दिन में रात में जिस टाइम भी जाएंगे, ताज़ा खमीरी रोटियाँ, कढ़ाई और चाय बहुत अच्छी थी। और उसका उसूल ये था अल अब्बास होटल के मालिक का कि जब तक होटल के अंदर आके कोई फायरिंग नहीं करेगा और फिर कहेगा कि बंद करो, तब वो बंद करता था। उससे पहले वो बंद नहीं करता था। कुछ भी हो जाए शहर में, ऐसे ऐसे हंगामे हुए हैं और ऐसी ऐसी स्ट्राइक्स हुई हैं और ऐसे ऐसे हालात खराब हुए हैं। अल अब्बास होटल, हमें पता था कि जब हम पहुंचेंगे वहाँ पे रात को 2:30 बजे दफ्तर से, क्योंकि उस वक्त हम कुछ दिनों के लिए इंटर्नशिप कर रहे थे एक अखबार के दफ्तर में, तो हम कुछ 2-2:30 बजे जो है ना फारिग होते थे। तो अब खाना कहाँ से खाएं, उसको भूख बहुत लगी होती थी। तो हमें पता था अल अब्बास होटल, और घर भी करीब था वहाँ से, और एक हमारे दोस्त अल अब्बास के सामने वाली गली में रहते थे। अच्छा, हम बात कर रहे हैं उस जगह की जहाँ अल अब्बास होटल है। वहाँ पे 2K की एक रूट की बस है, 2K वहाँ पे आकर रुकती थी और उसमें लोग बैठना शुरू कर देते थे और वो साइड पे खड़ी रखते थे जब तक पीछे से दूसरी 2K ना आ जाए, वो चलाते नहीं थे। तो वहाँ पे स्टॉप पे 2K वालों का अल अब्बास पे बैठक थी, वहाँ से चाय भी पीते थे वो, और अल अब्बास के सामने बिल्कुल आगे उसके 2K खड़ी होती थी। अल अब्बास के फौरन बाद एक रेलवे लाइन थी। उस ज़माने में ज़्यादातर मकानात जो थे नाज़िमाबाद में, और वो ग्राउंड फ्लोर ही होते थे, ग्राउंड प्लस 1 नहीं बनना शुरू हुए थे। ये मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। और अब्बासी शहीद वाली जगह पे एक ग्राउंड था। तो उस जगह पे स्टॉप का नाम क्या होना चाहिए? कराची में उस ज़माने में स्टॉप के नाम इस तरह पड़ते थे: नियाज मंजिल, आयशा मंजिल, ताहिर विला, फैज़ मंजिल, फैज़ हाउस। तो जो घर मेन रोड पे कॉर्नर का या उस राउंड अबाउट पे या उस चौक पे जिस पे नाम लिखा होता था, स्टॉप का नाम वही रख देते थे कंडक्टर, क्योंकि आसानी थी पहचान के लिए। वो ये आयशा मंजिल है, ये ताहिर विला है। ताहिर विला अभी भी इलाके को कहा जाता है, हालांकि एक घर का नाम है। आयशा मंजिल पूरे इलाके को कहा जाता है, आयशा मंजिल एक घर का नाम होता था। तो इसी तरह उस जगह पे कोई ऐसी काबिल जिक्र इमारत नहीं थी, क्योंकि घरों के प्लॉट साइज छोटे थे और
سارے گھر گراؤنڈ فلور پر بنے ہوئے تھے، تو کوئی ایسا پلازا منزل ٹاور کوئی ٹائپ چیز وہاں تھی نہیں. تو وہاں پہ پھر ایک صاحب آئے، جیلانی صاحب، اور جیلانی صاحب نے اپنا گھر گراؤنڈ+2 بنایا، اور پھر 2 کے اوپر جو یعنی کہ 3rd فلور پہ ایک پانی کی ٹینکی بنوائی، جس کو ٹنکی کہتے ہیں کراچی میں. تو پانی کا جو ٹینک، اوور ہیڈ ٹینک جو ہوتا ہے وہ بنایا. تو وہ بھی اچھا انہوں نے اپنے مکان کے پروپورشن کے حساب سے تھوڑا بڑا بنوایا، کیونکہ 3 فلور تھے. اچھا، اس مکان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ بلند تھا، تو مین روڈ سے نظر آتا تھا، بہت دور سے، کئی کئی کلومیٹر دور سے دکھتا تھا. کہ وہ انہوں نے جو پانی کا ٹینک تھا اوور ہیڈ، اس کے چاروں سائڈ پہ اردو میں جیلانی منزل بڑا بڑا لکھوا دیا. اچھا، اب جیلانی منزل لوگ پڑھنے تو لگے، لیکن پھر بھی اسٹاپ کا نام جیلانی منزل اس وقت تک بھی نہیں تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں 50 سال پرانی. خیر، جیلانی صاحب بقلہ میں خود وہاں روزانہ صبح آ کے بیٹھتے تھے العباس ہوٹل پہ، اور جو 2K کا جو بھی کنڈکٹر وہاں پہ موجود، کنڈکٹر اتر جاتے تھے عام طور پہ، تو وہ اور کھڑے ہو کے آوازیں لگاتے تھے کہ آئے وہاں خلافت چوک، خلافت چوک، اور صدر، اور جو بھی جہاں بھی کبھی آگے کے اسٹاپ ہوتے تھے ان کے نام لیتے تھے. تو وہ انہوں نے العباس ہوٹل والے کو کہا تھا کہ ان کی طرف سے آفر تھی کہ جتنے بھی کنڈکٹر ہیں ان کو چائے جتنی بار بھی پیے میری طرف سے. تو انہوں نے پھر کنڈکٹروں سے بات کرنی شروع کی کہ بھائی اس اسٹاپ کو نا جیلانی منزل کہا کرو. اچھا، یہ کام وہ کئی سال تک کرتے رہے. کئی سال سے مطلب یہ کہ انہوں نے کوئی 5-6 سال تک یہ حرکت کی کہ کنڈکٹرز کو فری چائے پلائی اور ان کو سمجھایا کہ بھائی اسٹاپ کا نام جیلانی منزل ہے. اچھا، اس زمانے میں لوگوں کو اپنا گھر اس طرح بتانے کی عادت تھی کہ بھائی وہاں پہنچے گا، وہاں سے وہاں مڑیے گا، اور کسی سے بھی پوچھ لیجیے گا. اچھا، یہ ایک بڑا کسی سے بھی پوچھ لیجیے گا. ایسا ہوتا تھا کہ جیسے آپ خود بہت مشہور آدمی ہیں. جیلانی صاحب کو کا یہ بھی نہیں پتا ہمیں کہ وہ کیا کام کرتے تھے. شاید کسی سرکاری دفتر میں جاب کرتے تھے یا پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم. تو انہوں نے جیلانی منزل کا اسٹاپ 5-6 سال میں اسٹیبلش کروا دیا. اب لوگ کہنے لگے بھائی جیلانی منزل جانا ہے، جیلانی منزل جانا ہے. اور جیلانی منزل سے آگے جاؤ گے نا، جیلانی منزل کے اسٹاپ سے آگے جاؤ گے تو یہ آ جائے گا. حالانکہ ان کا گھر مین روڈ پہ نہیں تھا، کوئی ان کا گھر مین روڈ سے 7واں-8واں گھر تھا. اور جو پہلا گھر تھا مین کے کمرشل کے بالکل بیک سائڈ پہ، پہلا ریزیڈینشل، وہ سلطان ہاؤس تھا. وہ ہمارے دوست تھے جن کا گھر تھا، ان کے نانا کا ایکچولی. تو خیر وہ مشہور ہو گیا، لوگ کہنے لگے، جیلانی منزل کا نام پڑ گیا، سب جگہ مشہور ہو گیا. جیلانی منزل، جیلانی منزل سے وہاں، جیلانی منزل سے یہاں، جیلانی منزل سے اتنی دور اتنی دور. پھر اچانک حکومت نے اناؤنس کیا کہ ہم یہاں پہ ہسپتال بنا رہے ہیں، اور اس گراؤنڈ پہ عباسی شہید ہسپتال بننا شروع ہوا. اور عباسی شہید ہسپتال بننا شروع ہوا، اور عباسی شہید ہسپتال جب تیار ہو گیا، عمارت تیار ہو گئی، تو ایک اتنا عالی شان زبردست ہاسپٹل، پارکنگ اتنی بڑی، اور بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ، بہت خوبصورت عمارت ہے اس کی، بہت اچھی. اب تو خیر وہ حالت جو ہے، اب تو اس کی حالت مینٹیننس کی کمی کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے اتنا ہم لوگ خیال نہیں کرتے، تو ان کو اتنی اچھی حالت نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں ایک عالی شان عمارت ہوتی تھی، وہ بہت خوبصورت لائٹ ایش گرے کلر کی بلڈنگ، اور بہت خوبصورت اس کو ڈیزائن کیا تھا کسی آرکیٹیکٹ نے. تو خیر وہ اسپتال بنا، اور بنتے ہی منٹوں میں وہ جگہ عباسی شہید ہو گئی. عباسی شہید ہاسپٹل کسی نے کہا ہوا عباسی شہید، اچھا وہ بڑا ہاسپٹل ہے. اچھا، عباسی شہید ہاسپٹل بنا، تو عباسی شہید ہاسپٹل کے نام سے وہ جگہ، وہ علاقہ، وہ اسٹاپ، ہر چیز مشہور ہو گئی. ایک دن میں اپنے ہمارے جو دوست جو سلطان ہاؤس میں رہتے تھے، ان کے نانا گھر تھا، اور وہ ان کا اپنا، ان کے والد کا جو گھر تھا وہ جیلانی منزل کراس کر کے کوئی 5واں گھر تھا. بیچ میں ایک چھوٹی پتلی گلی جو کراس سیکشن تھی، اسے کارنر پہ وہ اوپر رہتے تھے. تو ایک دن میں گزر کے وہاں اترا اسٹاپ پہ، وہاں سے پیدل ان کے ساتھ مجھے کہیں اور جانا تھا. میں گزرا تو میں نے دیکھا جیلانی منزل میں نیچے لوگ، کچھ رشتہ دار ٹوپیاں لگائے ہوئے، جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے نا کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اب لوگ جنازے کی تیاری کر رہے ہیں. تو وہاں رشتہ دار ٹائپ لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور اس گھر کے فوراً آگے، ایک اور گھر کے آگے کوئی محلے کے 3-4 لڑکے کھڑے ہوئے تھے. تو میں نے کہا بھائی کس کا انتقال ہو گیا؟ تو انہوں نے ذرا حیران کن شکل بنے، کہنے لگے یار پتہ نہیں کوئی بڑے میاں تھے، بوڑھے سے تھے. میں نے کہا چل، میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر میں گیا آگے اپنے دوست کے گھر پہنچا، اور پھر میں نے کہا کہ یار وہ ادھر کسی کا انتقال ہو گیا، جیلانی منزل میں نیچے جو ہے نا لوگ کھڑے ہوئے تھے. کہہ لیں ہاں جیلانی صاحب کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا جس آدمی نے اس علاقے کا نام جیلانی منزل رکھوایا، اپنے گھر کو مشہور کروایا، پانی کی ٹینکی کے اوپر لکھوایا،
اس کے جنازے پہ باہر محلے کے بچے کہہ رہے ہیں کہ بوڑھے سے آدمی تھے. یعنی آپ شہرت کے لیے اور اپنی جو بھی کوشش ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو شہرت ایسا نہیں کہوں گا اس کو میں، شہرت سے زیادہ ہے کہ ناموری کے لیے آپ اپنے آپ کو پہچان بنانے کے لیے بہت ساری کوششیں کرتے ہیں، اور انسان کی جان جاتی ہے، سینے سے روح نکلتی ہے جسم سے، اور اس کے بعد وہ ایک بوڑھا سا آدمی ہو جاتا ہے، یا واقعی میں وہ نہیں جانتے تھے شاید کہ یہ کون سا ہے. تو گمنام ہو کے جیلانی صاحب گمنام ہو کے دنیا سے چلے گئے، جو جس کے لیے انہوں نے اتنی کوشش کی. اب یہ ظاہر ہے کہ اس کو اب ضروری نہیں ہے کہ سب کے ساتھ ایسا ہو، اور جتنے بھی لوگ یہ کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ یہی ہو کہ وہ گمنام ہو کے دنیا سے جائیں، لیکن ایسا ہو بھی جاتا ہے. تو ہماری کوشش مجھے لگتا ہے، مطلب نصیحتاً نہیں کہہ رہا، ہمیں اگر آپ غور کریں، ہمیں وہی لوگ یاد ہیں تاریخ میں، یا اپنے سے قریبی تاریخ میں، اپنے سے پچھلی نسل، اس سے پچھلی نسل میں، جس نے کوئی اچھا کام کیا تھا، جس نے کوئی عمارت ایسی بنائی یا کوئی ایسی چیز کی جو صرف پرپسفلی اس شہرت یا اس ناموری یا اس پہچان کو حاصل کرنے کے لیے تھی. وہ زیادہ دیر یاد رکھتے نہیں ہیں لوگوں کی یادداشت بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی، اور لوگ شفاف بھی بہت ہوتے ہیں. تو کوشش کریں، کام ایسا کریں جس کی وجہ سے آپ کو یاد رکھا جائے. اللہ حافظ.